جب بات ہو رہی تھی تمہاری اسٹرگل کی تو آئی تھنک تم وہ پہلا پاکستان اسکول آف فیشن کا جو پہلا بیچ تھا اس میں نہیں میں پہلے بیچ میں نہیں تھا, میں تیسرے بیچ میں تھا. اچھا تیسرے بیچ میں, تیسرے بیچ میں تھا. اور آنر کے ساتھ I graduated with honors. I was very lucky. بڑا میں سوچ رہا تھا جب میں فیشن میں تھا, میں تب کام بھی کر رہا تھا, تب تو میں بہت زیادہ شوز کر رہا تھا پاکستان میں بھی, باہر بھی, اسلام آباد میں ایک جاب بھی کرتا تھا, تو ویکینڈ پہ وہاں جا کے بیگز بناتا تھا. ڈیورنگ دا ڈے میں پیسوے بھی کر رہا تھا, تو میں یاد ہوگا, اور کبھی میں انٹیریئر ڈیکوریٹنگ بھی کر رہا تھا, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا, ساتھ اسکول کے پیسے بھی دے رہا تھا, تو میں بالکل پاگل ہوا تھا. تو جب ایگزامس کا وقت آیا 4 سال بعد, تو میرے ساتھ ماہین بھی تھی, کامی بھی تھا, وی ور آل کلاس فیلوز. میں ہمیشہ کہتا کہ میں پاس نہیں ہوں گا, میں پاس نہیں ہوں گا, مگر پتہ نہیں کیا ہوا, جو ایگزامز ہوئے ایک اتنا پیس آف مائنڈ آیا. آپ کو پتہ ہے آرٹ کے لیے ایک پیس آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے, فوکس چاہیے ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا ہوا, ایگزام شروع ہوئے, میں امی کو اتنا ڈرا ہوا تھا, جیسے ایگزام شروع ہوئے مجھے سب لگے کہ میں ایوری تھنگ از پیسفل, جیسے کہ بالکل کام پانی کے اوپر نہیں آپ چل رہے ہوتے, بالکل پیس. اور اتنے اچھے ایگزام ہو گئے, اینڈ آئی گریجویٹ وتھ سچ امیزنگ نمبرز, جب میں خود حیران ہو گیا تھا. نہیں تو تم شروع سے مطلب اسی لائن کے لیے فوکس تھے یا تم دیکھا دیکھی آئے تھے؟ کس میں, فیشن میں؟ فیشن میں نہیں, مجھے فیشن کا ہمیشہ سینس آف فیشن تمہارا شروع سے ہی تھا؟ فیشن میں ہمیشہ مجھے شوق تھا, ہمیشہ سے. مگر میں آئی ایم دی اونلی سن, میں ایک ہی بیٹا ہوں, تو میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں وہ کام کروں گا جس پہ میں کامیاب ہو سکوں, تو اپنی ماں کے لیے ان کی طاقت بن سکوں, بیکاز انہوں نے جاتی میرے لیے کام کیا. میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہ بنوں جو جس سے وہ خوش ہوں, اور جس کی وجہ سے ان کے پاس بھی طاقت آئے. پر جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد میں میری زندگی کا تھوڑا سا جو پرسپیکٹیو چینج ہوا. میں نے کہا میں وہ بننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری ماں خوش ہوں. وہ تو لائر بنانا چاہتی تھی, مگر اگر وہ لائر بنا دیتی ہوں, اگر میں لائر میں انہیپی ہوتا, خوش نہ ہوتا اور اپسیٹ ہوتا, تو مجھے دیکھ کے اپسیٹ ہوتا. تو آپ دونوں ایک دوسرے کو خوش کرتے رہے. تو میری بہن بھی اس طرح کی تھی, میری بہن بھی وہ چاہتی تھی کہ وہ چیز کرو جس میں تم خوش ہو. میں چاہتا کہ نہیں, میں وہ چیز کرنا چاہوں جس میں میں تمہاری سپورٹ کر سکوں. مگر ہوا کس طرح کہ فیشن میں نے جیسے کام شروع کیا, اللہ کا شکر ہے شروع سے ہی آئی واز سکسیزفل. جو میں نے جس کام پہ ہمیشہ میں نے ہاتھ لگایا, اللہ کا شکر ہے ہمیشہ سکسیزفل ہوا ہے. شاید اس کے سارے لوگ بھی سرتے ہیں, بیکاز میں جانتا ہوں کہ بڑے لوگ میں نے دیکھے اس انڈسٹری میں کب سے کیا کچھ نہیں کر رہے, اور ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکے, اور کچھ لوگوں نے بہت کچھ کر لیا. لوگ تو پھر تمہارے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہی از اے سیلف پروکلیمڈ کنگ آف کٹور. If I'm a self-proclaimed king of couture, مجھے نہ کہیں king of couture, پھر جو مرضی کہہ دیں. But at the end of the day, جی, what they say doesn't make a difference to me. What makes a difference to me is sales. What makes a difference to me is revenue. کہ آپ اپنی بزنس پہ جو آپ کی باتیں ہیں, جو چیزیں ہیں, آپ کچھ کامیابی بھی کر رہے ہیں. آپ آج اللہ کا شکر ہے HSY کا نام صرف پاکستان میں کہیں باہر بھی لے لیں, it's the one name synonymous with fashion in the industry. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ okay, he is doing something. اگر وہ ان میں باقی میں اتنا دم ہے اور اتنی طاقت ہے, تو وہ کر کے دکھا دیں, and then I'll change it. ایک دفعہ میں ایسے ہی بیٹھا تھا, ہم لوگ تمہارا شو دیکھ رہے تھے, تو اسی طرح جس طرح تمہارا اسٹائل ہوتا ہے, مطلب پوری ایک پکچر چلتی ہے, پھر اس کے بعد میں لوگ آنا شروع ہوتے ہیں, پھر آخر میں HFY آتا ہے. اور تمہارے شوز کی سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ اس کی کوریوگرافی بہت اچھی ہوتی ہے, بہت اچھی کوریوگرافی ہوتی ہے. آئی تھنک شیرو سے اچھا کوریوگرافر نہ پاکستان میں ہے نہ انڈیا میں ہے, بلکہ میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے. مطلب یہ ایک پورا ایک ٹیبلو ڈرامہ پتہ نہیں کیا کریٹ کرتے, کہ وہ کپڑے بے شک کسی کے بھی ہوں, وہ اگر اچھے بھی نہیں ہیں تو آپ کا دل کرے گا وہ شو آپ دیکھیں اور بار بار دیکھیں. اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا, تو بات ہو رہی تھی کہ لوگ تو پھر اس طرح تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شیرو اچھا ہے, یہ تو ریتو کمار کے چھاپے لگاتا ہے, یہ تو اس کے چھاپے لگاتا ہے. تو یہ اور میں نے سنا ہے کہ جو 2-4 ہیں چھوٹے ڈیزائنرز بیچارے جو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ 100 بسم اللہ, ریتو کمار کا وہ جوڑا جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے چھاپا ہے, وہ میرے اسٹوڈیو لے آئیں. یا جس کا بھی ڈیزائنر, پہلے ریتو کمار کا جوڑا جانتے بھی ہو بھیا, کہنے سے پہلے کہ تم نے ریتو کمار کا نام کہیں سن لیا کسی میگزین میں, تو تمہیں پتہ چل گیا ریتو کمار کا کام جانتے ہو, اس سے جانتے ہو وہ پروڈیوس کیا کرتی ہے, مینوفیکچر کرتی ہے, اس کے کس طرح کا مروڑی ہے, ہماری کس طرح کا کام ہے. اگر کسی اور کا ہے, میں کہتا ہوں اس کا جوڑا لا کے دکھا دو پلیز, بائی آل مینس. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہمارے پاس, دیکھیں میں ڈیزائنرز کو یا اپنے کمپٹیشن کو کچھ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں وہ جو مرضی کہیں نہ کہ اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق پڑتا ہے میرے کسٹمر سے. جو میرا کسٹمر ہے, اگر وہ میرے پاس بار بار آ رہا ہے, وہ کیا کسٹمر پاگل ہے, کیا وہ بیوقوف ہے, اس کے پاس ٹیلی ویژن نہیں, اس نے ٹی وی دیکھ کے نہیں دیکھا ہوا کہ انڈینس کیا بنا رہے ہیں اور باقی ڈیزائنرز کیا بنا رہے ہیں, کراچی میں کیا بن رہا ہے, اسلام آباد میں کیا بن رہا ہے, لاہور میں کیا بن رہا ہے, وہ سب جانتے ہیں. دے ول کم بیک فار دا پروڈکٹ. ہاں, یہ سچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی مارکیٹنگ مارکیٹنگ مارکیٹنگ, مگر جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اور اگر آپ نے جنگل میں مور نچوا لی اور سب نے دیکھ, لوگ کہتے ہیں نا اگریسو پشر آف مارکیٹنگ, کہ ایسی زبردست مارکیٹنگ کرتا ہے اور اپنے برانڈ کو اتنا بڑا نام بنا دے کہ وہ لوگوں کے لیے کمپلیکس بن گیا.
تو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کے لوگ تو ہیں ہی کمپلیکس کا شکار, اگر یہ کوڑا بھی اٹھا کے پھینکو تو عورتیں وہ بھی جھپٹ کے پکڑ لیں گی. وہ تو ہر جگہ ہیں جی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک برانڈنگ از ویری امپورٹنٹ. اگر لوئی ویٹون کا اتنی اچھی کوالٹی آپ جانتے ہیں, لوئی ویٹون از امیزنگ کوالٹی, بٹ ان کی برانڈنگ اینڈ مارکیٹنگ از ون آف دا اسٹرانگیسٹ اینڈ موسٹ اگریسو ان دا ورلڈ. You have to keep showing people what you're making. And پھر وہ جب دیکھیں گے اور آئیں گے, if they don't like your product, آپ پرسوں تک بند ہو جائیں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج اب کوئی بھی میگزین دیکھ لیں جو ہمارے پاکستانی میگزین ہوتا ہے, ہر روز ایک بورڈ ہاؤس وائف اینڈ فیلڈ آرکیٹیکٹ کا ایک شوٹ ہوتا ہے. You go through it and then when you finally after 2 or 3 seasons وہ شوٹ ہی غائب ہو جاتے ہیں بیکاز ان کی بزنس ٹھپ ہو چکی ہوتی ہے. تو way to run a business is اگر آپ کا کلائنٹ خوش ہوگا تو I only believe in the criticism of the client. اگر وہ خوش ہیں میں خوش ہوں. تمہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ میں بیچ میں ہنس رہا تھا, مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ ابھی تم بیچ میں کہیں بور ہو رہے تھے تو میں تمہیں گاتے ہوئے سنا تھا. تم گاتے بھی ہو کیا؟ میں گاتا بالکل نہیں, مگر میں گھر پہ امی کو غزلیں سننے کا بڑا شوق ہے. وہ غالب بڑا پڑھتی ہیں, وہ فیض احمد فیض بڑا پسند کرتی ہیں. تو جب سے ہم بچے تھے مجھے شاید اردو اتنی اچھی نہیں آتی تھی, مگر مجھے یہ شعر و شاعری امی پڑھ کے مجھے میری بہن کو سمجھاتی تھیں. وہ کہتی تھیں کہ ہماری جو کلچر جو ہے ہماری جو پوئٹری ہے, بیکاز ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے, ہم لوگ ٹین کر کے انگریز بولتے تھے. تمہاری فیوریٹ سنگر کو آئی مین پاپ سنگر کون ہے؟ پاپ فیوریٹ سنگر ابھی علی ظفر ہے. آئی تھنک علی ظفر از امیزنگ. آئی تھنک وہ اس کی اتنی اچھی خوبصورت آواز ہے, پلس وہ ہر چیز گا لیتا ہے, بیلڈ بھی گا لیتا ہے اور ہر چیز گا لیتا ہے. مگر آج کل تو جس کو دیکھو وہ سنگر بنا ہوا ہے. کبھی وہ اب آواز عام سی ہوتی ہے, کچھ ایسے ٹیکنو طریقے سے وہ کرتے ہیں, کچھ ایسی مکسنگ ہوتی ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں جی میں سنگر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ ہے, مگر میں اس لیے علی مجھے اتنا پسند ہے علی ظفر, بیکاز میرے خیال سے علی میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. علی کو میں نے شروع سے گاتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی آواز اتنی اچھی ہے کہ وہ کچھ بھی گا سکتا ہے. مجھے دیکھا دل ہو گیا نثار ماہیا. Hi Sheru, how are you guys? Listen, آپ کو کس نے بلایا یہاں پر؟ Well, don't you know me? کیا مطلب؟ Well, I am what I am and what I am are no excuses. Oh, I got you. You are a one song wonder singer. I am a wonder myself, sweetheart. Who told you that I'm one song wonder? میرے گانے میں آپ کو سب کچھ ملتا ہے. اگر ایک گانا ہے تو پھر کیا ہوا, ابھی تک تو چل رہا ہے. مگر آپ کی ساری البم تو فلاپ ہو گئی ہیں. کس نے کہا آپ کو کہ میری البم فلاپ ہو گئی؟ یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایکچولی ہوا اس طرح سے کہ پاکستان میں تو اتنے فلوکس چلتے ہیں. دس از اے کنٹری آف فلوک. فلوک مین؟ فلوک مینس تکا. اگر آواز اچھی ہو نہ ہو, ایکس فیکٹر ہونا چاہیے تو البم چل جاتی ہے. اچھا. لیکن آپ کے جب کانسرٹس ہوتے ہیں تو آپ اس میں کافی اچھل کود کرتی ہیں اور بہت 80s کا فیشن آپ, لیکن آپ 80s والی تو نہیں ہیں. No. Actually, you know, I want to sing, I want to dance, I want to make people happy, and I work very hard and my dreams came true. تو آپ نے مشہور ہونے کے لیے سب کچھ ڈرامہ کیا ہے. Obviously, you know, دیکھیں مشہور تو میں already ہوں. جب میں پہلی دفعہ اسٹیج پہ آئی تھی تو میں مشہور ہو گئی تھی. ابھی بھی لوگوں کو پتا ہے کہ میں مشہور ہوں. میرے پاس اتنے ایڈس, اتنے کمرشلز ہیں. I'm very busy. Really? Yeah. اگر اتنی بزی تو آپ نے کیفے کیسے کریٹ کر لیا اپنا؟ Well, وہ تو actually I'm a business woman. Sorry, I'm a business girl. You know, I'm an entrepreneur. میں کچھ اپنا کرنا چاہتی تھی تو میں نے کہا کہ obviously میں اپنا دھیان کہاں پہ لگاؤں. تو میرے ذہن میں کیفے کا آئیڈیا آیا. You know, وہاں پہ سب کچھ ملتا ہے, شیشہ ملتا ہے اور لوگوں کو شیشے میں اتارا جاتا ہے. If you know what I mean. Listen, آپ کا جو لہجہ بڑا فیک ہے. آپ کہتی میں باہر سے آئی ہوں. آپ مطلب how come you move into this country? I'm born and bred British, you know. مجھے تو یہ انگریزی پاکستان میں آ کے بول. پر آپ پاکستان میں آ کے گانا شروع کیا آپ نے؟ پاکستان میں اس لیے آ کے گانا شروع کیا کیونکہ یہاں پہ تکے لگتے ہیں اور یہ یہاں پہ تو ہر چیز کو اس طرح سے لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی اچھی آواز کی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے بولی یہاں پہ ایکس فیکٹر چلتا ہے, ایکس فیکٹر. اچھا, آپ شیرو سے کوئی سوال کرنا چاہیں گی یا بات کرنا؟ Sheru, by the way, I love your outfits, you know, and you have to design one outfit for my concert. You know, my album launch is somewhere, I don't know, whenever, but you have to design a costume, nice outfit for me. ضرور.
हाँ भाई, यू नो नेक्स्ट शूट में आपने मुझे ज़रूर लेना. देखिए, यू नो आप मेरी वॉक देखते हैं, ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस, मेरी रैंप पे कैसी प्रेजेंस होती है, जी, वो लोग तो उठ जाते हैं. जी, वो तो या it's all good. आप थोड़ी सी ओवर है, मेरा ख्याल आप चली जाएं तो बेहतर है. वो एक्चुअली मेरे कैफे का टाइम भी हो रहा है. आई थिंक आई शुड लीव नाउ. Yeah. ओके शेरू, बाय. थैंक गॉड. बाय द वे, मैं इन बालों से बहुत तंग हूँ. मैं इनका क्या करूँ? या दे आर टू मच. शेरू तुम्हें दे दूँ. एनीवे, बाय. लव यू गाइस. अच्छा शेरू, मगर तुम काम पे बिलीव करते हो या फेमस होने में बिलीव करते हो? मैं फेमस या दोनों चीजें हेल्प आउट मैं करती फेमस होने में बिलीव करता ही नहीं हूँ. अब मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर काम है तो Quality of work. आप जितना काम करते रहेंगे और जैसा काम करेंगे आप पे लोग आते फेम रहेंगे. खुद ही पीछे आएगा. फेम आए या ना आए, आफ्टर अ व्हाइल फेम डजंट मैटर. जब शुरू में जब मैं बच्चा था, और एटलीस्ट ज़रा बचपन में मुझे शौक था, मैं ज़रूर मानूंगा, मगर अब मैं समझता हूँ कि फेम एक लोनली चीज़ है. बिल्कुल. और मेरे ख्याल में कुछ प्राइवेट बातें भी होनी चाहिए, तो मुझे पता था कि तुमने करनी है. ब्रेक के बाद.